اس مہینے میں ایک بندہ دوسرے بندے پہ احساس کرتا ہے، غمخواری کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، دلی محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے
دولت سے، مال کی نعمت سے نواز رکھا ہے، انہیں چاہیے کہ رمضان کے اس مہینے میں دل کھول کر فقیروں، مسکینوں، محتاجوں پر خرچ کیا کرے اور ثواب حاصل کیا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، چاہے وہ مومن غریب آدمی ہے یا وہ مومن امیر آدمی ہے یا متوسط آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا ہوا ارشاد ہے کہ رمضان میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر تو وہ اپنے جیب سے پیسہ پہلے کی بنسبت زیادہ خرچ کر رہا ہے تو مطلب یہ اللہ اس کے دل کو سخی کر دیتے ہیں۔ ویسے مال صرف کرنے پہ اگر اس کا دل نہیں چاہتا ہے، جی نہیں چاہتا ہے، تو رمضان میں اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے گھر پہ وافر مقدار میں سحری اور افطاری پہ خرچ کروں تاکہ مجھے اللہ اجر و ثواب سے نوازے۔ جو مالدار آدمی ہے اپنے پہ بھی صرف کر رہا ہے، دوسروں محتاجوں پہ بھی صرف کر رہا ہے، طلباء پہ صرف کر رہا ہے، مسکینوں پہ صرف کر رہا ہے، محلے کی بیواؤں پہ صرف کر رہا ہے، تو یہ اسے اللہ نے توفیق بخشی ہے اور اس کو اللہ نے سبب بنا دیا ہے کہ تو یوں صرف کر اور تیرے ذریعے سے، تیرے سبب سے میں نے دوسروں کی روزی کو اضافہ کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کوئی واسطہ اور ذریعہ وسیلہ بنا دیتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رمضان میں گھروں کے اندر روزی کو وافر مقدار میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رمضان کے روزے کی فضیلت کو اور زیادہ اجاگر کرتے ہوئے یہ ترغیب فرمائی ہے کہ من فطر صائما، جو مومن بندہ کسی مومن بندے کو روزہ افطار کرا دیتا ہے، اپنا بھی روزہ ہے، جس کو وہ افطاری کرا رہا ہے اس کا بھی روزہ ہے، چاہے جس کو آپ افطاری کرا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتے کا تعلق ہے یا نہیں، نسب کا تعلق ہے یا نہیں، دوستانہ تعلق ہے یا نہیں، البتہ اسلامی تعلق ہے کہ تم بھی مومن اور وہ بھی مومن ہے، تم بھی مسلمان ہے اور وہ بھی مسلمان ہے، آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک بندے کو روزہ افطار کرا رہے ہیں تاکہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، تو ایسے بندے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 3 انعام رکھے۔ کتنے؟ سارے بولو، جاگ رہے ہو نا ماشاءاللہ۔ 3 انعام رکھے ہیں۔ پہلا انعام یہ رکھا ہے کہ اس افطاری کرانے والے بندے کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب، سیل ہے بھی تو رمضان نا، یہ رمضان کے روزے کے متعلق فضیلت ہے، عام روزے کے نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا نام لے کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا
یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے کائنات کے لوگوں، اب آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے تمہارے اوپر جو سایہ کرنے والا ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ ہے اور بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو پہلا جو اللہ نے انعام رکھا ہے روزہ افطار کرانے والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا انعام اللہ نے یہ رکھا ہے کہ روزہ افطار کرانے والے بندے کی اس گردن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ نے یہ رکھا ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کو اسی طرح روزے کا ثواب ملے گا جس طرح روزہ رکھنے والے کو روزے کا ثواب ملا۔ اور آگے نبی پاک نے فرمایا کہ دونوں کے روزوں میں کسی قسم کی کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی، نہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں روزے کی کمی آئے گی کہ اس کا آدھا ثواب دوسرے کو مل گیا ہو، اور نہ روزہ افطار کرانے والے کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی، دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ سنا ہے تو ان کے تصور کے اندر بھی اسی طرح بات تھی جس طرح آج میں اور آپ کے تصور میں موجود ہے کہ روزہ کیسے افطار کرنا ہے۔ بکرے کا گوشت ہو، چاولوں کی دیگ ہو، اور ایک بہت بڑا ٹرے ہو جس کے اوپر بہت سارے فروٹ سجے ہوں، اور ایک پورا کنار ہو جس کے اوپر پکوڑے اور سموسے پڑے ہوں، اور ایک بڑا سارا گلدان ہو، اور ایک اور تالاب ہو جس کے اوپر وہ دہی کا بنایا ہوا رائتا بنایا ہوا، پھر 2-3 کلو کی وہ بنا ہوا مشروب بنا ہوا۔ اتنا یہ پرتکلف دعوت ہوگی تو یہ ثواب ملے گا، جو پرتکلف دعوت نہیں تو پھر یہ ثواب نہیں ملے گا۔ آخر کا اتنا بڑا ثواب جو لینا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا بھی تو ہے نا۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیا، چونکہ مال کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، ثروت کے اعتبار سے سارے صحابہ برابر تو نہیں تھے، کچھ امیر بھی تھے، کچھ متوسط طبقے کے تھے، کچھ غریب بھی تھے، لیکن ثواب کی کمانے میں ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ یہ ثواب میں لے لوں، میں لے لوں، میں لے لوں، ہر ایک کا جی کرتا ہے۔ تو جو غریب صحابہ تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو ترتیب آپ بیان فرما رہے ہیں اس طرح تو ہم میں سے ہر بندہ کسی کو روزہ افطار نہیں کرا سکتا ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں، خرچے ہی نہیں، تو پھر یہ ثواب تو امیر لے جائیں گے، ہم تو غریب تو پیچھے رہ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ثواب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور اس کو پورے روزے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ پرتکلف دعوت پہ نہیں، بلکہ جو بندہ کسی کو دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار کرا دے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا چلو دودھ بھی پیسوں کے ساتھ آتا ہے، خرید کو نہیں آتا، وہ بھی قیمتی چیز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کھجور کا ایک دانہ اس کے ساتھ بھی اگر آپ نے روزہ افطار کرا دیا یہ ثواب پھر بھی آپ کو مل جائے گا۔ چلیے کھجور بھی پیسوں کے ساتھ آتی ہے، خرید کو نہیں آتی۔ آگے تو نبی پاک نے فرمایا گھر میں گلاس کے اندر، جگ کے اندر، گھڑے کے اندر جو پڑا ہے نا آپ کا پانی،
کوئی پانی کا ایک گھونٹ کے ساتھ بھی اگر کسی کو آپ نے روزہ افطار کرا دیا ہے تب بھی آپ کو یہ ثواب مل گیا، اب یہ ثواب مفت کا مل گیا، لیکن وہ خوش ہو گیا روزانہ ایک گھونٹ پانی نہ مولوی نے گھر بھیج دے وہاں کے تو روزے کا ثواب ملتا رہے گا، وہ ایسے پہلے موجود ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کر دیا ہے کہ غریب جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ثواب صرف امیر لے جائیں گے اور ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قلیل سے قلیل کھانا کیوں نہ ہو، تھوڑے سے تھوڑا کھانا کیوں نہ ہو، تھوڑی سی تھوڑی دعوت کیوں نہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر دیں گے۔ جو بڑی سے بڑی دعوت ہے ثواب دونوں کو برابر کا ملے گا، ثواب میں کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں البتہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پیٹ بھر کر کسی روزہ دار کو رمضان میں روزہ افطار کرانے کے ساتھ کھانا بھی کھلا دیتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، چاہے جس چیز کے ساتھ کھلا دیا جو بھی اس کے پاس کھانا موجود تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایک مرتبہ ایسا پانی پلا دیں گے کہ جنت میں جانے تک اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اتنا بڑا درجہ اللہ نے رکھ دیا ہے۔ یہ صرف ایک دن کے کھلانے کا ہے، پورے رمضان کے کھلانے کا نہیں، یہ ایک دن کے کھلانے کا اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے بیان کیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے رمضان کا اللہ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ فرمایا اس رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے اس کو اللہ نے اپنی رحمت بنایا ہے، یہ رحمت کا زمانہ ہے، اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے اس کو اللہ نے مغفرت بنایا ہے، یہ مغفرت کا حصہ ہے، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے عتق من النار اس میں اس کو اللہ نے جہنم سے آزادی کا سبب بنایا ہے۔ یہ 3 عشرے اللہ نے علیحدہ بیان کیے اور علیحدہ کی فضیلت کو رکھ دیا ہے۔ ویسے جہاں پہ قرآن پاک آپ کھولیں وہاں پہ مغفرت کا ذکر پہلے آتا ہے، رحمت کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم، جہاں بھی الفاظ آتے ہیں مغفرت پہلے اور رحمت بعد میں، یہ ترتیبی اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے معاف کرتے ہیں پھر اوپر سے اللہ رحمت برسا دیتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس معاملے کو الٹ کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مغفرت میں سارے سال کرتا ہی رہتا ہوں، اب رمضان میں پہلے میں اپنی رحمت برساؤں گا تاکہ وہ پوری کائنات میں رحمت کا بچھونا بچھ جائے۔ جب رحمت آ جائے گی تو مغفرت نے پھر آنا ہی آنا ہے، رحمت میں مغفرت ہوتی ہی ہوتی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ جب جہنم سے آزاد کر دیں گے تو پھر بخشائے ہیں، پھر رہ گیا اس خطبے کے اخیر میں، یعنی وہ خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ میری تقریر کا اخیر نہیں، آپ نے فرمایا جو اس بندے کے نیچے ملازم ہیں، نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، جن سے وہ خدمت لے رہا ہے، چاہے وہ زمینوں پہ خدمت لے رہا ہے، دکان پہ خدمت لے رہا ہے، گھر پہ خدمت لے رہا ہے، جس قسم کی بھی اس سے خدمت لے رہا ہے، رمضان مبارک میں اگر تو نے روزہ رکھا ہے اور وہ مسلمان ہے اور اس نے بھی روزہ رکھا ہے تو اس سے خدمت کو کم کر دو، پہلے کی طرح خدمت نہیں لینی ہے۔ تو اگر سکون چاہتا ہے کہ روزے کے حال مجھے سکون مل جائے تو وہ تیرا اگرچہ غلام ہے، نوکر ہے، اسے بھی سکون چاہیے تو کچھ نہ کچھ اسے بھی سکون دو، خدمت کو کم کر دو۔ جو بندہ اپنے غلام سے رمضان کے مہینے میں خدمت کم اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسے اس کے اوپر غم خاری آ رہی ہے کہ میرا بھی روزہ ہے، اس کا بھی روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے مہینے میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور آگے دو باتیں اور بیان کی ہیں۔ یہ جو پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ آسمان کا دروازے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس لیے کھول دیتے ہیں، جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں دنیا میں، وہ نیک اعمال فرشتے لے کر اوپر کی طرف چڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، جو بھی پاکیزہ کلمے، اچھے کلمے، نیکی کے کلمات، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، درود و سلام، جو بھی زبان کے ساتھ استغفار وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، یہ پاکیزہ کلمے، اچھے کلمے، جو زبان سے اچھے بول آپ نے بولے، اللہ کہتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمے چڑھتے ہیں، والعمل الصالح، اور دنیا میں جو آپ نیک اعمال کرتے ہیں وہ سارے اعمال الیہ یصعد، اللہ ہی کی طرف پہنچتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں۔ تو اس وقت پہلے روٹین سال کی یہ ہے، جب یہاں سے یہ کلمات فرشتے لے کر جاتے ہیں، اعمال صالح فرشتہ لے کر جاتا ہے، پہلے آسمان کا دروازہ بند ہوتا ہے، جب وہاں پہ پہنچتا ہے پھر دروازہ کھلتا ہے اور وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ رمضان میں اللہ نے پورے مہینے کے لیے آسمان کے دروازے پہلے کھول دیے ہیں، تاکہ بغیر کسی مانع اور بغیر کسی رکاوٹ کے جو بندہ عمل کرتا جائے وہ عمل اللہ کے دربار میں پہنچتا چلا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے دروازوں کو بند نہیں کیا ہے، کھول دیا ہے، آگے جو عمل کرنے کی دیر ہے، اللہ کے ہاں پہنچنے کی کوئی دیر نہیں۔ جو عمل اور جو دعا رمضان میں بشرطے کہ جائز ہو اور اپنے حال کے مناسب ہو، تو وہ جو دعا بندہ کرتا ہے جائز بھی ہو اور اپنے حال کے مناسب ہو، جو ایسی دعا بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول رکھا ہے، وہ ضرور اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ جائز دعا ناجائز دعا نہ ہو۔ ناجائز دعا کیا ہے؟ مثلا میں اللہ سے یہ دعا کروں یا اللہ مجھے نبی بنا دے، تو نبی بن سکتا ہوں میں؟ یہ ناجائز۔ حال کے مناسب ہو، حال کے مناسب کیا ہو؟ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں اللہ سے یہ دعا کروں یا اللہ مجھے وزیر اعظم بنا، کہ ابھی وہ بن تو سکتا ہوں خیر، کیونکہ عمران خان وہ بھی بندہ ہی انسان ہی ہے نا، لیکن میرے حال کے مناسب نہیں ہے، میرے پاس وہ سمتے نہیں ہیں، وہ علم نہیں ہے اور وہ طاقت نہیں ہے جس کے ذریعے سے میں یہ الیکشن لڑ کے وہاں تک پہنچ سکوں۔ تو جو کام میرے حال سے محال ہے، ایسی دعا کرنے بھی یہ مزاح ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے حال کے مناسب دعا کریں۔ مناسب کیا ہے؟ میں بیمار ہوں، میں نے اللہ سے دعا کی مولا مجھے صحت بخش، یہ میرے حال کے موافق ہے۔ یہاں میں پہلے آپ کے مسجد کا امام اور خطیب ہوں اور میں بیان کر رہا ہوں، اللہ سے یہ دعا کروں اللہ میرے بیان کے ملکے میں اضافہ فرما دے اور جو میں نے بیان کی اس کو اپنے دربار میں قبول کر دے، یہ حال کے مناسب ہے۔ دیگر بیمار ہیں اب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی کاروبار کے اندر ملوث ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی کسانداری کے اندر لگا ہوا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے وہ ملازم ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، جو اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، شادی کے لیے دعا کرتا ہے، وہ تو مناسب ہے۔ اپنے حال کے مناسب ہو تو وہ دعا اور جائز کام کی ہو جو رمضان میں کی جاتی ہے وہ ضرور اللہ کے دربار میں کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں پہ اللہ نے روزوں کا تذکرہ کیا ہے شروع کے دریا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ذکر کرتے کرتے آگے اللہ
درمیان میں ایک ایسی آیت کو لے آئے جو دعا کے متعلق ہے، آخر میں پھر روزوں کا ذکر ہے احل لکم لیلۃ الصیام، پہلے بھی روزوں کا ذکر ہے، بعد میں روزوں کا ذکر ہے، درمیان میں اللہ ایک ایسی آیت لے کر آئے جس میں اللہ سے مانگنے کا ذکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے پیغمبر آپ سے اگر میرے بندے، کتنی بڑی نسبت اللہ نے رکھی ہے، یہ میرے بندے ہیں، ایمان والے میرے بندے۔ جب کوئی ووٹر ہوتا ہے کسی کا، وہ کہتا ہے یہ میرا ووٹر ہے، وہ نسبت قائم کرتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، کسی غیر کے بندے نہیں ہیں، میرے بندے جو مجھ سے مانگنے والے ہیں، میرے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہیں۔ عنی، وہ اگر میرے بارے میں آپ سے پوچھے نا کہ اللہ کی ذات کہاں رہتے ہیں، کتنے ہم سے نزدیک ہیں یا کتنے ہم سے دور ہیں، تو آپ انہیں کہہ دیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل کیا ہے؟ سارے بولو بالکل قریب ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا وہ سچ کا ہے نا، اللہ ہمارے بالکل قریب ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کتنے قریب ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری شاہ رگ ہے یہ اتنی زیادہ قریب نہیں، اس سے بھی میں رب تمہارے زیادہ قریب ہوں، اس سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے۔ جب اتنا اللہ قریب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا سن لیتے ہیں نا، ہاں جی، اس لیے دعا آہستہ کرنا ہی سنت ہے۔ اور کہ اللہ کو قرآن کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے مانگو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ۔ آہستہ میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے، بعض اوقات بندہ اللہ سے ایسی کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے جو دوسروں کے سامنے مانگنے سے اسے شرم آتی ہے، تو جب ایسا مانگے گا وہ جانے خدا جانے رب جانے اور وہ جانے اس نے کیا مانگے دوسروں کو پتہ ہی نہ ہو کیا اس نے مانگا ہے۔ مثلا 80 سال کا بابا ہے اور وہ اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، تو ساتھ والے کہتے ہیں اس بابا نے خود یاد آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہے اور اس عمر کے اندر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ مانگی تو انہوں نے آہستہ آواز سے، لیکن اللہ نے پوری دنیا کے اندر وہ بات پہنچا دی، پوری دنیا کے اندر پہنچا دی ہے کہ میرے پیغمبر نے مجھ سے آہستہ آواز سے مانگی ہے، لیکن میں نے لوگوں کو سمجھانا تھا 120 سال کی عمر تک اللہ کا پیغمبر میں رب کے دربار سے مایوس نہیں ہوا، پھر بھی مجھ سے مانگا اور اللہ نے دیا بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ میرا دربار ہے، یہ میرا در ہے، یہ میرا گھر ہے، اجیبو آؤ مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ دعوت الداع، دعا کرنے والی کی دعا کو کب؟ فجر کے وقت میں، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں۔ اللہ کہتے ہیں اذا دعان، 24 گھنٹے میرے لیے کھلے، جب مرضی مجھ سے مانگو، کوئی وقت میرے لیے مقرر نہیں ہے کہ فلاں وقت میں مجھ سے مانگو کہ میں سنوں گا، میرا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تیرا جی چاہتا ہے تو اس وقت میں مانگ لے، میں تیری اسی وقت میں قبول کر لوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے قریب ہوں اور میں تم سے خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے مانگو، تو پھر تیرا بھی حق بنتا ہے نا، تو بھی مانگا کر تو صرف میں رب سے مانگا کر، غیروں سے نہ مانگا کرو۔ گن ککڑ دے دے پتر، گن گڑی دے روڑی دے دے پتران دی جوڑی، پتر دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ، روزیاں دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، داتا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، تجھے بھی چاہیے نا مجھ سے مانگا کر، ولیؤمنوا بی، لیکن ایک